مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن مصباحُ القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہم علم صرف جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں علم صرف کے مطالعہ کرنے کے لیے جو ہم نے کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہدایت الصرف ہے۔ اس سے قبل ہم سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، 3 اور 4 تک ہم مکمل کر چکے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 5 کو چھوڑ کر، چونکہ سبق نمبر 5 چند ضروری معلومات کے مطابق ہے اور اس پر مشتمل ہے، تو جو معلومات ہیں تو جو آگے ہم چیپٹر آئیں گے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو وہ چند اصطلاحات پر مشتمل ہے بیسیکلی سبق نمبر 5۔ تو وہ اصطلاحات جب ان کی جگہ آئے گی تو ہم اس کو وہیں پر ہینڈ ٹو ہینڈ آپ کو سمجھا دیں گے، الگ سے اس کو ہم چیپٹر وائز نہیں لے جا رہے۔ سبق نمبر 5 کو چھوڑ کر سبق نمبر 6 کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ سبق نمبر 6 سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں وہ پس منظر دیکھنا پڑے گا، سبق نمبر 3 پر واپس جانا پڑے گا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم نے جہاں پر لفظ کی تقسیمات کے اعتبارات پڑھے تھے تو ہم وہاں اس سبق پر چلتے ہیں، اور اس سبق کو میں اشارتاً آپ کو کچھ سمجھا دیتا ہوں اور وہاں سے تطبیق کر کے پھر یہاں سبق نمبر 6 پر لے آؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ لفظ کو جو ہے وہ 5 طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی تقسیم اس کا معنی بتانے یا نہ بتانے کے سلسلے میں ہے کہ وہ اپنا معنی اکیلا بتا دے گا یا نہیں بتائے گا، اس تقسیم کو ہم سے اقسام کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک تقسیم تھی جسے ہم شش اقسام کے نام سے یاد کر رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس تقسیم کو اصطلاح صرف میں شش اقسام کہتے ہیں، اور شش کا مطلب 6 ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی اس کے نام سے معلوم چلی تھی کہ اس تقسیم میں جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، وہ 6 طرح تقسیم ہوگا اور اس کی 6 قسمیں بنیں گی۔ اور وہ تقسیم کیا تھی؟ وہ حروف اصلیہ اور زائدہ کے لحاظ سے جو حاصل ہونے والے کلمے کی 6 قسمیں تھیں، وہ ان پر مشتمل تھی وہ تقسیم۔ تو آج جو ہمارا جو سبق نمبر 6 ہے وہ شش اقسام کے حوالے سے ہی ہے۔ شش اقسام کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں آپ کو ویسے ہی انٹروڈیوس کروا دوں اس چیپٹر کے بارے میں۔ اس چیپٹر کا انٹروڈکشن میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں کہ یہ چیپٹر کس تقسیم پر مشتمل ہے۔ یہ اسی تقسیم پر مشتمل ہے کہ جو حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ کتاب پر آئیں گے۔ دیکھیں، کلمے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے، جو کلمے کی حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اسے ہم شش اقسام کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ پھر 6 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ جو اس کی تعریف میں جو 2 لفظ آئے، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ حروف زائدہ کیا ہوتے ہیں اور حروف اصلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ پھر ہم آگے کی بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ پورا چیپٹر ہم نے حروف اصلیہ اور زائدہ کو لے کر ہی پڑھنا ہے۔ تو حروف اصلیہ آسان سی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف جو گردان میں آتے ہیں، مطلب جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جاتے ہیں۔ حروف اصلیہ وہ ہوتے ہیں جو کلمے کی تمام گردانوں میں پائے جاتے ہیں، مطلب اگر وہ حروف فعل ماضی میں پائے جا رہے ہیں تو وہ فعل مضارع میں بھی پائے جا رہے ہوں گے، امر میں بھی پائے جا رہے ہوں گے، فعل ناہی میں بھی پائے جا رہے ہوں گے، اور اسی طرح آگے اور جو گردانیں ہوتی ہیں اس میں بھی پائے جا رہے ہوں گے۔ اگر وہ حروف ایسے ہیں جو مستقل چل رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ کچھ حروف مل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، آگے نہیں آ رہے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو حروف ایسے ہیں جو فعل ماضی میں آئے ہیں اور وہ آگے تک جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہر گردان میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ آپ سیدھا یہ یاد رکھیں کہ وہ حروف اصلیہ کی بات چل رہی ہے۔ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو
वज़न करते वक्त फ़ा, आइन और लाम के वज़न पर आते हैं। हुरूफ असलिया वो हुरूफ जो फ़ा, आइन और लाम के वज़न पर आते हैं। अब ये फ़ा, आइन, लाम क्या है? फ़ा, आइन, लाम एक ऐसा मीज़ान है कि जिस पर हम हुरूफ को रख कर उसके सीगे बनाते हैं और उसको एक कलमे की शक्ल देते हैं। ये फ़ा, आइन, लाम है। तो अहले सर्फ़ ने इन 3 कलिमात का इंतखाब किया है फ़ा, आइन, लाम का, ताकि हर हुरूफ को हम इसी पर रख कर और इसी के वज़न पर रख कर हम समझ सकें। फ़ा, आइन, लाम की असल समझ हमें आगे जाकर और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी कि जब हम अबवाब का जो है वो सबक पढ़ेंगे, अबवाब का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें फ़ा, आइन, लाम की और ज़्यादा पहचान हो जाएगी। ठीक है ना? वहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई जब सुलासी मुजर्रद के बाब पढ़ेंगे और सुलासी मज़ीद फ़ी के बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जिन औज़ान पर फ़ा, आइन, लाम आ रहा है तो हम ये पहचान जाएंगे कि भाई फ़ा कलमे की जगह पर, आइन कलमे की जगह पर और लाम कलमे की जगह पर जो हुरूफ आ रहे हैं उन्हें हम हुरूफ असलिया कहते हैं। ठीक है? हुरूफ असलिया क्या होते हैं? दोबारा एक मरतबा बता दूँ, वो हुरूफ जो कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि वो हुरूफ जो कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब फ़ेले माजी में भी वो हुरूफ इस्तेमाल हो रहे होंगे, मुदारे में भी आ रहे होंगे, अमर में भी आ रहे होंगे, नहिये में भी आ रहे होंगे, वगैरह वगैरह तमाम गिरदानों में आ रहे होंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या? वो हुरूफ फ़ा, आइन, लाम के वज़न पर आ रहे होंगे तो वो हुरूफ असलिया कहलाते हैं। फिर हुरूफ ज़ायदा। हुरूफ ज़ायदा ऐसे हुरूफ होते हैं जो कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल नहीं होते। ये हुरूफ असलिया की बिल्कुल ज़िद हैं। पहली बात जब हमने पढ़ी थी हुरूफ असलिया में वो ये थी कि ये हुरूफ कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ क्या है? ये हुरूफ कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी बात हमने कही थी कि ये हुरूफ असलिया में हमने कहा था कि वो फ़ा, आइन, लाम के वज़न पर होते हैं, जबकि जो हुरूफ ज़ायदा होते हैं वो फ़ा, आइन, लाम के वज़न पर भी नहीं होते। तो जो हुरूफ कलमे की तमाम गिरदानों में इस्तेमाल ना हो और हुरूफ मतलब फ़ा, आइन, लाम के वज़न पर भी ना आए तो वो हुरूफ ज़ायदा कहलाते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये समझ आ गया कि हुरूफ असलिया क्या होते हैं और हुरूफ ज़ायदा क्या होते हैं। अब हम आते हैं सबक नंबर अपने 6 पर। तो कलमे की जो हुरूफ असलिया और ज़ायदा के लिहाज से जो तकसीम की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? शश इक़साम कहते हैं। और शश इक़साम में नाम से वाज़ेह है, शश कहते हैं 6 को। तो इसमें कलमा की 6 किस्में बनती हैं और ये कलमा यहाँ पर 6 तरह के किस्मों में तब्दील होता है, 6 तरह के अक़साम में तकसीम होता है। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद, नंबर 2 सुलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 3 रुबाई मुजर्रद और नंबर 4 रुबाई मज़ीद फ़ी, नंबर 5 खुमासी मुजर्रद और नंबर 6 खुमासी मज़ीद फ़ी। इन नामों को याद रखने के लिए अब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक नई चीज़ आपके सामने आई है। सुलासी क्या होता है, फिर मुजर्रद क्या होता है, रुबाई क्या होता है, मुजर्रद क्या होता है, सुलासी क्या होता है, मज़ीद फ़ी क्या होता है, फिर खुमासी। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि कोई नई चीज़ सामने आई है। सुलासी मतलब 3, ये आप अपने पास नोट कर लें। सुलासी मतलब 3, रुबाई मतलब 4, खुमासी मतलब 5। ये एक चीज़ आप अपने अंदर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लें कि सुलासी कहते हैं 3 को, रुबाई कहते हैं 4 को और खुमासी कहते हैं 5 को। अब हम आते हैं मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। मुजर्रद क्या है, मज़ीद फ़ी क्या है? देखें, मुजर्रद का मतलब होता है फ़कत। उर्दू में हम कहते हैं ना फ़कत, सिर्फ़, या इंग्लिश में हम कहते हैं ओनली। तो अब जब हम इन 2 हुरूफ को मिलाएंगे, एक हो गया सुलासी और एक है मुजर्रद, जो कि पहली किस्म है, आप किताब में देख रहे होंगे, स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। सुलासी 3, मुजर्रद का मतलब ओनली। तो इस नाम से ही हमें वाज़ेह हो रहा है, तो इसका जब हम तर्जुमा करेंगे तो क्या बनेगा? सिर्फ़ 3, ओनली 3। अब ओनली 3
سے ہمیں یہ بات ہمیں واضح ہو رہی ہے اور ہم اسے اشارتاً اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں صرف 3 حروف ہوں گے اور وہ حروف اصلیہ ہوں گے۔ جب بھی مجرد کی بات آئے گی، چاہے وہ مجرد خماسی کے ساتھ آئے، چاہے وہ مجرد رباعی کے ساتھ آئے، تو اس میں جتنے حروف ہوں گے وہ سارے کے سارے اصلی ہوں گے اور اس میں کوئی زائد حروف بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مجرد کا مطلب 3 حروف اصلیہ، یعنی ایسا کلمہ جو 3 حروف اصلیہ پر مشتمل ہو۔ پھر ثلاثی مزید فیہ، اب مجرد کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا، ثلاثی آپ جانتے ہیں کہ کسے کہہ رہے ہیں، 3 کو کہتے ہیں۔ مزید فیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا مطلب کلمہ، مزید فیہ کا مطلب اس میں کچھ زیادہ، صرف مزید فیہ کا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا بھائی، مزید، زیادہ، اضافہ، تو مزید زیادہ اور فیہ اس میں، یعنی ثلاثی کلمہ ہوگا لیکن اس میں کچھ زیادہ بھی ہوگا، اس میں کچھ زائد بھی ہوگا، حروف اصلیہ سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی کچھ حروف اس میں زائد ہوں گے، اس لیے اس کو ہم ثلاثی مزید فیہ کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے رباعی مجرد، اب تو آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا ہوگا، مجرد کا معنی آپ کو معلوم ہو گیا۔ جب مجرد آئے گا، اچھا اب جب ثلاثی کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب 3 حروف اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے، صرف 3 حروف ہیں، اور مزید فیہ ثلاثی کے ساتھ آیا تو بھائی اس میں پتہ لگ رہا ہے بھائی 3 حروف اصلیہ ہیں اور اس میں کچھ زائد بھی ہیں۔ جب یہ رباعی کے ساتھ آئے گا تو سمپل 4 حروف اصلیہ ہیں، رباعی مجرد 4 حروف اصلیہ ہوں گے، اس میں 4 حروف ہوں گے اور وہ سارے کے سارے اصلیہ ہوں گے۔ رباعی مزید فیہ 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور اس میں کچھ زائد بھی ہوں گے۔ اسی طریقے سے خماسی مجرد، خماسی مجرد 5 حروف، خماسی میں نے آپ کو بتایا تھا 5 کو کہتے ہیں، خماسی مجرد 5 حروف ہوں گے اور اصلیہ ہوں گے، اور خماسی مزید فیہ 5 حروف ہوں گے اور اس میں کچھ زائد بھی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو فعل ہوتا ہے وہ یا تو ثلاثی ہوگا یا تو رباعی ہوگا، خماسی نہیں ہوگا۔ خماسی جو ہے وہ فعل نہیں ہوتا، خماسی صرف اور صرف اسم ہوتا ہے، خماسی کلمہ صرف اور صرف اسم ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک ایکسٹرا بات میں بتا رہا ہوں، وہ آگے تعریفات میں آئے گی، میں ابھی آپ کو یہاں پر اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اچھا، ثلاثی اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، رباعی کلمہ اسم بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، لیکن خماسی کلمہ صرف اور صرف اسم ہوتا ہے، خماسی کے وزن پر کوئی فعل نہیں پایا جاتا۔ یہ ہم نے اس کے نام پڑھ لیے اور نام کے ساتھ اشارتاً اس کی تمام تعریفات بھی ہم پڑھ چکے۔ اب تعریفات ہم اس کی کتاب سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر اور آسانی ہو جائے گی، اور اس کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں۔ دیکھیں میں نے بتایا تھا ثلاثی مطلب 3 اور مجرد کا مطلب صرف، تو کہہ رہے ہیں وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد بھی نہ ہو، تو ایسے کلمے کو ہم کیا کہیں گے؟ ثلاثی مجرد کہیں گے۔ مثال کے طور پر ضربہ بروزن فعل، اب آپ دیکھ رہے ہیں 3 حروف ہیں، ضاد را با، یہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلہ کے وزن پر، فا عین لام، اس میں بھی 3 حروف ہیں، اور ہم نے کہا کہ جو حروف فا عین لام کے وزن پر آتے ہیں وہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، یہ بات میں آپ کو پیچھے بتا چکا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، اسے ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، جیسے ضربہ بروزن فعل۔ پھر ثلاثی مزید فیہ کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مزید فیہ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ تو ہیں، مزید فیہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 3 سے کچھ زائد بھی ہوں گے، لیکن وہ زائد ہوں گے، حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حروف زائد بھی ہو، جیسے کہ اکرمہ بروزن افعلہ، یہ فعل کی مثال ہے۔ اب دیکھیں افعلہ فا عین لام، یہ 3 حروف اصلیہ ہیں اس میں، لیکن اس کے ساتھ جو حمزہ آ رہا ہے وہ اس کا حروف اصلیہ نہیں ہے بلکہ حروف زائدہ ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جو حروف فا عین لام کے وزن پر آتے ہیں وہی حروف اصلیہ ہوتے ہیں، اور جو حروف فا عین لام کے وزن پر نہیں آتے وہ حروف اصلیہ نہیں کہلاتے۔ تو فا عین لام کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حروف زائدہ ہے، یعنی ایسا کلمہ وہ اسم یا فعل جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کچھ حرف زائد بھی ہوں تو اسے ثلاثی مزید فیہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رباعی مجرد،
ایسا کلمہ کہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، جیسے کہ دحرجہ بروزن فعللہ، دحرجہ بروزن فعللہ۔ اب فا عین لام لام، دیکھیں فا عین، اب اس میں 2 لام آ رہے ہیں لیکن ہے تو فا عین لام، تو یہ فا عین لام کے وزن پر ہے دحرجہ، تو اس میں 4 کے 4 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رباعی مزید فیہ۔ رباعی مزید فیہ نام سے واضح ہے، 4 کلمات ہوں گے، 4 لفظ ہوں گے، 4 حروف ہوں گے اور سارے 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور اس میں کچھ زائد بھی ہوگا، تو اسے ہم رباعی مزید فیہ کہہ رہے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، تسربلا بروزن تفعللا۔ اب دیکھیں فعللا حروف اصلیہ تھے، پیچھے ہم نے رباعی مجرد میں پڑھا، فعللا حروف اصلیہ تھے اور اس میں شروع میں تا آیا، تو یہ تا زائدہ ہے، حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہے کیونکہ فا عین لام کے وزن پر نہیں آ رہا، تو تسربلا بروزن تفعللا۔ تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ رباعی کلمہ ایسا ہوگا کہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں گے اور اس سے کچھ زائد بھی ہوں گے۔ پھر خماسی مجرد دیکھ لیتے ہیں، وہ اس میں جامد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی نہ ہو، تو وہ خماسی مجرد کہلائے گا، جیسے سفرجلن، یہ ایک بوٹی کو کہتے ہیں سفرجلن، بروزن فعللن، سفرجلن فعللن۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا عین لام لام اور اس میں لام لام آ رہے ہیں، فا عین اور لام لام آ رہے ہیں، تو مطلب فا عین لام کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہیں آ رہا، یہ اس کے وزن پر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ 5 کے 5 کلمات، 5 کے 5 حروف اس میں اصلیہ ہیں۔ پھر خماسی مزید فی۔ اب خماسی مزید فی کیا ہوگا کہ بھئی وہ اسم ہوگا کہ جس میں 5 کلمات، 5 حروف اصلیہ ہوں گے اور اس میں کچھ زائد بھی ہوگا، جیسے خندریسن، ایک لفظ ہے خندریسن، پرانی شراب کو کہا جاتا ہے خندریسن۔ اب آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے فعللیلن کے وزن پر، اب فا عین لام تو ہیں حروف اصلیہ لیکن اس میں یا بیچ میں آ رہا ہے، جیسے خندریس میں یا بیچ میں، فعللیل میں یا بیچ میں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو یا ہے یہ زائدہ ہے، تو ہم اسی بنا پر اس کو ہم خماسی مجرد کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں 5 حروف تو اصلیہ ہیں، فا عین لام لام لام، 3 لام ہیں، 2 فا عین لام، 2 فا عین، 5 حروف اصلیہ ہیں، جو یا آ رہا ہے وہ زائدہ ہے۔ تو اس طرح ہمارا چیپٹر یہ مکمل ہو چکا ہے اور بڑا آسان چیپٹر ہے، نام سے ہی تمام تعریفات ہمیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ 6 اقسام حروف اصلیہ اور زائدہ کے لحاظ سے جو تقسیم کی گئی ہے اسے 6 اقسام کہتے ہیں۔ اس کی 6 قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی مجرد یعنی وہ کلمہ کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، ثلاثی مزید فیہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور کچھ زائد بھی ہوں، رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، رباعی مزید فیہ وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور کچھ حروف زائدہ بھی ہوں، خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، اور خماسی مزید فیہ یعنی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا الحمدللہ 6ٹھا چیپٹر سبق نمبر 6 جو کہ 6 اقسام پر مشتمل تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سبق کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس سے اگلے چیپٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔